बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ लिंता वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लिंता वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए कराची का एक सच्चा वाक़या लेके आई हूँ। चंद साल पहले का ये वाक़या है। वाक़ये को आप सब मुकम्मल एंड तक ज़रूर सुने और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। वो डॉल जो बदरू नुमा बन गई, वो क्या थी आखिर? वो डॉल क्या थी? वाक़या बहुत ही ख़तरनाक। एक ऐसे घराने का लड़का जिसका नाम ज़ावियार और एक ऐसे घराने की लड़की जिसका नाम रामिशा। ज़ावियार और रामिशा की शादी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे और उनकी प्यारी सी बेटी जायशा जो उनकी आंखों का तारा थी। और ज़ावियार और रामिशा बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। होगा क्या? इस वाक़ये में ऐसा क्या है? वाक़या किस मोड़ पे जाता है? ज़ावियार रामिशा से बहुत मोहब्बत करता है। रामिशा बहुत खुश है। वाक़ये में कई रंग। और वो है क्या डॉल? वो डॉल जो बदरूनुमा बन गई। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम रामिशा है। मेरे घर में मेरे प्यारे से मम्मी और पापा रहते जो हम लोगों से बहुत मोहब्बत करते। और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी प्यारी सी बहन जो अभी पढ़ रही थी, मेरी प्यारी सी बहन माहम जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती, माहम अभी पढ़ रही थी। और ज़ावियार का घर, ज़ावियार के घर में ज़ावियार के प्यारे से मामा और बाबा रहते, आंटी और अंकल जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। ज़ावियार भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते। प्यारी सी बेटी हमारी जायशा जो हम सब की आंखों का तारा। ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ थी। ज़ावियार जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही पढ़ते थे, बाद में फिर शादी हो गई और अब हैप्पी लाइफ थी। आपी की भी शादी हो गई थी, यानी ज़ावियार की बड़ी आपी, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे थे, घर में बेया रहती थी, यानी ज़ावियार की परदादी जो हम लोगों से इतनी मोहब्बत करती थी। और हम सब वाकई में अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। बेटी जायशा जो अपनी डॉल किसी को नहीं देती थी और इतने टॉयज़ ला के देते, लेकिन उससे वही डॉल चाहिए थी, उसी से खेलती थी। ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे बड़े भैया रहते थे, यानी भाभी लोग। और जब भी कज़न्स आते डॉल मांगते, जायशा यही कहती, यार प्लीज़ डॉल दे दो ना अपनी। नहीं, मैं अपनी डॉल किसी को नहीं देती, तुम लोग अपने टॉयज़ से खेलो। मगर मुझे तुम्हारी डॉल अच्छी लगती है। नहीं, मैं अपनी डॉल किसी को नहीं देती, तुम अपनी डॉल से खेलो। ऐना, मैं अपनी डॉल से खेल रही हूँ। रामिशा, क्या बात है, इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? बस आपको तो पता है जायशा कुछ खाती पीती भी नहीं है, इतनी वीक हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, इतने सारे टॉयज़ हैं मगर वो उसी डॉल से खेलती है। वो डॉल तो बहुत पुरानी हो गई है, मैंने उसे इतनी डॉल ला के दी, मैं जानता हूँ, मगर वो उसी डॉल को लेती, उसी डॉल को यूज़ करती है, हर वक्त उसी डॉल को लेती है, उसी से खेलती है, खाती पीती कुछ नहीं है। स्कूल से भी आती है तो उसे वही डॉल चाहिए। ना जाने क्या है उस डॉल में। हाँ मैं जानता हूँ, बच्ची है ना, ठीक हो जाएगी। शुरू से ही उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह करे बस उसे समझ आ जाए और टॉयज़ ला के देंगे उसे। आप परेशान नहीं हो। भैया प्लीज़ इजाज़त दे देना, सब बच्चे सफारी पार्क जाने का बोल रहे हैं। अरे नहीं, मैं अपने पोता पोती को नहीं जाने दूंगी भाई, वहाँ बड़े पेड़ एड़ होते हैं। मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और बच्चों को कहीं नहीं जाने देती। भैया मैं जानती हूँ आपने हमेशा हम लोगों का ख्याल रखा, आपने हमें भी पाला, आप हमारी परदादी हैं। भाभी आप भी समझाए ना, मैंने भी कहा है भैया प्लीज़ जाने दें बच्चों को। जो तुम लोग अभी इतना घूम कर आई थी 2 महीने पहले, भैया वो तो हमसे भी हो गए थे। बच्चे हैं ना, उन्हें आपकी बस इजाज़त की ज़रूरत है। हम लोग का प्रोग्राम है, बस 2 दिन के बाद जाएंगे, बच्चों को घुमा के ले आए। अच्छा देख के जाना, पढ़ के जाना, दम करके जाना, मैं बहुत परेशान होती हूँ। भैया आप भी हमारे साथ चलती? नहीं, साजदा है ना, इतनी प्यारी मेरी मुलाजमा, इतना ख्याल रखती है, बहुत पुरानी है, बेटी जैसी है। तुम लोग चले जाना, बस देख के जाना। भैया थैंक यू सो मच, आपकी परमिशन के बगैर तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, आप हमारी बड़ी है ना। हाँ बेटा मैं तुम लोगों का अच्छा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें परमिशन दी बच्चों के खातिर। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सफारी पार्क जाना चाहते हैं। और हम लोग भैया बस अब जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं 2 दिन के बाद। बड़े पापा आप मेरी किट कैट ज़रूर लाइएगा और हम जब सफारी पार्क जाएंगे वहाँ ज़रूर खाएंगे, और मेरी चेस बॉल भी और चिप्स भी। हाँ तुम लोगों के लिए सब कुछ लेके आएंगे। तुम लोगों को तो घुमाने लेके जा रहे हैं, बस शरारतें कम कर दो।
تھوڑا پڑھائی پہ توجہ دو، تم لوگ ہر وقت کھیل میں لگے رہتے ہو۔ بڑے پاپا جاتے ہیں نا ہم اسکول، ہم پڑھتے ہیں، ہم لوگ جائیں گے نا سفاری پارک، بہت مزہ آئے گا، ہاں انشاءاللہ۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آج بہت خوش نظر آ رہی ہوں۔ ہاں خوش ہوں نظر آ رہی ہوں، آپ خوش ہیں نا؟ زاویار آپ سیٹ ہیں، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ رامیشا کی۔ رامیشا نے ہمیشہ میرے لیے دعائیں کی، میں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ دیکھو نا، آپ کے اس گھر میں قدم آنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ترقی دی، آج جو کچھ بھی ہوں ماما کی دعاؤں سے اور تمہاری دعاؤں سے ہوں، اور دیکھو نا آج میں کتنا سیٹ ہوں، آج آپ کتنی اچھی پوسٹ پہ ہیں۔ رامیشا تم نے ہر وہ چیز کو برداشت کیا اور میرا ساتھ دیا، کیسے حالات تھے اور آج جو کچھ بھی ہوں، ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، واقعی میں تھینک یو سو مچ رامیشا۔ میں تم سے آج بھی اتنی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا، اور میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں زاویار جو پہلے کرتی تھی، اور یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عائشہ کو اچھا رکھے، وہ خوش رہے، کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا بچے کتنا خوش ہو رہے ہیں سفاری پارک جانے کے لیے۔ آپ نے تیاری کر لی؟ ہاں میں نے ساری چیزیں کر لی ہیں، سب چیزیں باکس میں رکھی ہیں، فریز کر دی تھی بچوں کے لیے بھی، سب چیزیں ہم لے کے جائیں گے۔ آپ خوش ہیں نا زاویار؟ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کی۔ میں نے رامیشا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اور رامیشا کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، یہ سانگ مجھے آج بھی پسند ہے۔ اس قدر پیار ہے تم سے ہے ہم سفر، اب تو جیتے ہیں ہم بس تمہیں دیکھ کر۔ تھینک یو سو مچ زاویار، اتنی ساری محبت کا۔ یہ سانگ آپ کو ہی ڈیلیکیٹ کیا، اور ہمیشہ رامیشا یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے، اور رامیشا کا ساتھ ہمارے ساتھ بالکل اسی طرح رہے جس طرح ہم قدم آپ چلتی آ رہی ہیں، اور زاویار آپ بھی ہمیشہ یوں ہی خوش رہیں۔ پتہ ہے آپ کی ساری دعاؤں سے تو آج میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اچھا بھیا اب ہم لوگ جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، سب چیزیں رکھ دی ہیں بنا کے، ہاں ہاں بیٹا پریشان نہیں ہو۔ ساجدہ ہے نا بہت خیال رکھتی، دیکھ کے جانا تم لوگ، بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ اچھا بھیا اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جب سفاری پارک پہنچے، بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے، جھولے تھے، بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے، اتنا خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کی فیوریٹ پلے، اور ان لوگوں کو بہت شوق تھا، پلے گراؤنڈ تھا، ان لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا وہاں جا کر، سارے بچے خوش ہو رہے تھے، ماما ہم یہاں بھی جائیں گے، ماما ہمیں یہ والا جھولا جھولا۔ اچھا بھائی دیکھ کے ہاتھ پکڑو سب ایک دوسرے کا، سومیان کہاں ہے؟ اور پھر بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے، یار سومیان کتنا زبردست ہے یہ درخت، بہت اچھا لگ رہا، ہاں رومی بہت مزہ آ رہا ہے یار، جھولے میں ہم نے جھولا جھولا، واقعی بہت مزہ آ رہا ہے، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، آپ بھی اتنا خوش ہو رہی تھیں، بچے ان کے خوش ہو رہے تھے، ہم لوگ نے کافی وہاں انجوائے کیا، بچے کھیل رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے سب بچے۔ سومیان رومی ادھر آؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، بال کدھر ہے تمہاری؟ ہاں بال بھی، اور ریکٹ کدھر ہے؟ ہم لوگ ابھی ریکٹ بھی کھیلیں گے۔ سائشہ تم اپنی ڈال لے کر نہیں آئے؟ ہاں ڈال ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماما کے پاس میں نے دے دی، ابھی میں ذرا یہاں پر کھیل رہی ہوں نا، اوکے ورنہ تمہاری ڈال ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ زائشہ کو ایک عورت، اس کی آنکھیں عجیب سا اس کو لیا، اس کو پیار کری تھی، اس وقت میں نے اس کا ہاتھ چھڑایا زائشہ کو، میں نے بھابھی کے حوالے کیا، کہا کون ہو تم؟ او ہیلو، میری بچی کا ہاتھ کیوں پکڑی ہوئی ہو، چھوڑ اس کا ہاتھ۔ اور وہ عورت مجھے اس طرح گھر رہی تھی، زاویار یہ کون ہے؟ آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ یہ پیسے لے لیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے تو یہ بچی چاہیے، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ واٹ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم میری بچی کو ہاتھ لگانے والی ہوتی کون ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، اسے تو میں لے کے ہی جاؤں گی، اور تم دیکھ لینا۔ یار یہ کوئی مجھے بے وقوف پاگل لگ رہی ہے عورت، گارڈ کو بلاؤ، اسے یہاں سے نکالو۔ گارڈ میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ بچی مجھے پسند آ گئی، اسے میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ زاویار یہ کون ہے؟ یہ مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا ہے یار، پلیز کول ڈاؤن ہو جاؤ، چھوڑ دو نا بس، زائشہ ہے نا بھابھی کے پاس ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اپنا تم نے حلیہ دیکھا ہو کیا تم؟ میں کیا ہوں یہ تمہیں پتہ چل جائے گا، بچی تو تمہاری میں لے کے چھوڑوں گی۔ ارے جاؤ جاؤ، بہت دیکھیں تم جیسے، آئندہ اپنی شکل نہیں دکھانا، چلو یہاں سے نکلو۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے ہم لوگ وہاں سے آ گئے، گارڈ سے پوچھا تو گارڈ نے کہا یہ تو کئی سالوں سے یہاں پر اس پارک میں، کتنے گارڈس یہاں سے چلے گئے، یہ یہیں رہتی ہے۔
کتنے گارڈز چینج ہو گئے، ہم نے تو اسے یہیں دیکھا، رات میں بس نظر نہیں آتی، نہ جانے کہاں چلی جاتی، اس کے شاید کوئی رشتہ دار ہیں، چھوڑیں غریب عورتیں۔ اور اس طرح پھر ہم لوگ وہاں پر آگے کی طرف چل دیے۔ میں نے بڑے بھیا کو بتایا، بڑے بھیا کافی پریشان ہو گئے تھے، ہوگی کوئی عورت، جانے دو، اللہ مالک ہے۔ اور پھر بھابھی سب کے ساتھ ہم لوگ باتیں آتے کر رہے تھے، پھر پیپسی دی، سب کو چیزیں دی، ساری چیزیں، سب بہت انجوائے کر رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، بچوں نے بھی بہت زیادہ کھیلا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے، گھر آئے، پھر بیا نے پوچھا تم لوگ خیر سے آ گئے؟ ہاں بیا خیریت سے آ گئے۔ بیا ماما بھی تھک گئی ہیں، وہ ریسٹ کر رہی ہیں اور میں گھر جا رہی ہوں۔ ارے بیٹا کچھ کھا پی لیتی، اب بچے بھی بس بہت تھک گئے۔ ارے جاؤ جاؤ بیٹا، کچھ اس کو پیک کر کے دو، یہ جا رہی ہے گھر آئمہ۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں پیک کر کے دے دوں گی۔ ارے نہیں بھابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کر آئی تھی فریز۔ ارے نہیں اتنا کچھ ہم بنا کر بھی گئے تھے بھابھی، رہنے دیجیے نا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں میں پیک کر کے دیتی ہوں۔ اور پھر اس طرح پھر میں نے بھی اماں سے ماما سے سب سے اجازت لی اور پھر میں اپنے گھر آ گئی تھی، اور پھر ہم لوگ بھی بزی ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے میری جان ذائشہ، نہ کچھ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، 2 دن ہو گئے جب سے سفاری پارک سے آئی ہو۔ ماما مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ڈال کدھر ہے بیٹا؟ ڈال بھی مل جائے گی، آپ کچھ کھا تو لیتی، آپ ملک لے لیتی، جوسز لے لیتی، آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ماما اب بھی دل نہیں کر رہا۔ دیکھیے نا ذائشہ جب سے سفاری پارک سے آئی ہے اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، آج اس کو اتنا فیور ہو گیا، جب فیور چیک کیا بعد میں پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس کو میڈیسن ڈاکٹر نے دی، اس کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ پھر جا کے کہیں ذائشہ کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی، وہ کچھ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب سے سفاری پارک سے آئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو مجھے جانے دو، میری ماما کے پاس بھوئی، میں وہی ہوں سفاری پارک میں جو تھی نا، کہا تھا نا تمہاری ماں سے کہ میں تمہیں لے جاؤں گی، اور اب میں تمہاری ڈال کا روپ بدلوں گی، بدرو ہوں میں۔ کون ہو مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ اور میں بہت زور سے چلائی تھی ماما ماما، ماما کو چلاؤ، آواز وہاں تک نہیں جائے گی، اور وہ پھر نظر نہیں آئی مجھے۔ عائشہ تمہارے روم میں میرا ٹوائے رہ گیا، میں لینے آیا ہوں، ہاں تم لے لو۔ کہ اچانک مجھے ایک خوفناک بری شکل نظر آئی، وہی آنٹی جو سفاری پارک میں تھی۔ بھاگو بھاگو ذائشہ جلدی، ذائشہ مجھ سے کچھ بولو، بول کیوں نہیں رہی؟ یہ وہی آنٹی ہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے، اور اس کی ماں کو بتا دو میں آ گئی ہوں سفاری پارک سے، اسے لے کے جاؤں گی، اسے نہیں چھوڑوں گی میں۔ کون ہو؟ اور ہم لوگ تیزی سے بھاگ رہے تھے، اور ذائشہ اتنا ڈر گئی تھی، اور جب میں نے جا کے سب کچھ بتایا کہ چھوٹی ماما کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے، ہو گیا سومیان، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہا ہو؟ ایک بوئی نزل آنٹی آئیں جو سفاری پارک میں تھی، وہ ذائشہ کو کہہ رہی ہے میں لے جاؤں گی، اس کی ماما کو جا کے بتا دو۔ کیا ہو گیا بیٹا، تم لوگوں کو کوئی وہم ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا چھوٹی ماما روم میں بوئی تھی اور وہ ڈرا رہی تھی۔ کیا بات ہے میری سویٹی ذائشہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہ کچھ بولتی ہو نہ کچھ کھاتی ہو۔ کچھ نہیں ماما، کیا بات ہے بیٹا، کیا واقعی آپ کو وہی نظر آئی تھی؟ ہاں ماما وہی، وہ جو پارک میں بوئی تھی۔ نہیں بیٹا آپ کا وہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، میری گڑیا سلامت رہے۔ اور جب میں ہمیشہ کیا سے اوپر سے سیڑھیوں سے جیسے اترنے لگی، مجھے ایک بھیانک شکل کی وہی عورت جو سفاری پارک میں نظر آئی تھی، اور ایک ہیبت ناک ڈال نظر آئی، وہ عورت اس طرح مجھے گھور رہی تھی، کیا راستے میں آ گئی میرے، ہٹ یہاں سے، کون ہو تم، مجھے جانے دو، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ وہی سفاری پارک والی، اور جا کے بتا دینا اس بچی کی ماں کو، اسے لینے آئی ہوں اور اسے لے کے ہی جاؤں گی۔ کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زیادہ بیچ میں بولا تو تمہارے بچے بھی مارے جائیں گے، بتا دینا جا کے اس کی ماں کو، اس نے بہت بے عزتی کی تھی سفاری پارک میں میری، بتا دینا کہ میں اس کی بچی کو لے کے جاؤں گی اور اسی طرح روپ بدلتی رہوں گی۔ کون ہو تم، مجھے جانے دو۔ اور میں گھبراتی ہوئی بھاگتی ہوئی جو گئی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ، جیسے میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے، وہی سفاری پارک والی بدرو نما عورت وہ مجھے وہاں سیڑھیوں پہ نظر آئی۔ بھابھی میں نے سیڑھیوں پہ وہی سفاری پارک والی عورت کو دیکھا ہے، اور کیا کہہ رہی ہو؟ اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی سن کے۔ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا وہم ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کہا ہے کہ اس کی ماما کو جا کے بتا دو ورنہ تمہارے بچوں کو ہی مار دوں گی، یعنی آپ کو، کہ وہ آپ کی بیٹی کو لے جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، اور جب میں نے بتانا شروع کیا ساویار کو بھی، ساویار میں سچ کہہ رہی ہوں، سیڑھیوں پہ میں نے اسی بد شکل عورت کو دیکھا، آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے بھابھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہے، کوئی چیز ہے اپنے گھر میں، کوئی بدرو ہے۔ اور جب میں
उस तरफ कमरे की तरफ जा रही थी जब ज़ायशा बच्चों के साथ वहाँ पे लाउंज में खेल रही थी कि अचानक मुझे वाकई एक काली सी शक्ल की औरत नज़र आई जो दांत निकाल के हंस रही थी। देख लिया ना, मैं आ गई हूँ। कौन हो तुम? मैं वही सफारी पार्क वाली, रूप बदलूंगी। डॉल में आ गई हूँ। डॉल का भी रूप बदल गया है, क्योंकि अब मैं वो बदरू हूँ। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। कहा था ना कि चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी बच्ची को लेने आई। तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। तुम कौन हो? मैं तो मरी हुई आत्मा बदरू हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और वो एकदम अचानक गायब हो गई और मैं जब भागती भी गई। और ये सारा वाक़या जब मैंने बताया, बिया को बताया, सबको बता रही थी। जब मैंने वहाँ मामा को बताया, पिया को बताया, भाभी बहुत हैरान हो रही थी। मैंने कहा था ना कोई ऐसी चीज़ है, भैया सब परेशान हो गए। मैंने कहा था बच्चों को लेकर ना जाओ, तुम लोग ने एक नहीं सुनी। आत्माएं बदरुएं होती हैं, बड़े बड़े दरख्त पुराने हैं, सफारी पार्क पुराना है, तुम लोगों ने एक नहीं सुनी। वाकई में वो औरत यहाँ आ गई है। बिया बिया पढ़ाइयाँ करना शुरू कर दी थी। सबसे कहा पढ़ाइयाँ करो। मामा को बताया, सब पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान था। वो हर जगह नज़र आ रही थी, ना जाने ऐसी क्या थी, कभी गायब हो जाती, कभी वो नज़र आने लगती। वाकई वो कोई बदरू थी। मेरी गुड़िया को क्या चाहिए? ज़ायशा को चॉकलेट चाहिए मुझे। हाँ हाँ, मैं आपको अच्छे से चॉकलेट ला के दूँगा, अच्छे से डॉल। नहीं पापा, मुझे वही डॉल अच्छी लगती है। हाँ बेटा, वो भी आपकी डॉल है, और अच्छे टॉयज़ लाऊँगा। मेरी ज़ायशा के लिए हर वो चीज़ लाऊँगा। और फिर जब उस दिन मैंने कहा, क्या बात है ज़ायशा, इतनी डर क्यों रही हो? मामा बुई नज़र आई थी। और जब जब बच्चों ने बताया कि हम खेल रहे थे, हमें वही बुई नज़र आई। मैं वाकई बहुत परेशान थी, पढ़ पढ़ के दम कर रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। हो गया बेटा सुमियान? ज़ायशा डर गई। वो जो है ना, बुई नज़र आई थी बेटा। क्या आपने देखा? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बुई नज़र आई थी। ज़ायशा डर गई बेटा। आई यू ओके? मम्मा बुई। आप ख्याल रखा करो ज़ायशा का। आप लोग खेलते हो, आपकी अच्छी बाउंडिंग है आप लोग। छोटी मामा, मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं यही देखता हूँ, बुई नज़र आए तो मैं भाग के आपको बता दूँ। हम लोग खेल रहे थे, वो ही बुई नज़र आई। मुझे नहीं समझ आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, कुछ भी समझ नहीं आता था। और उस दिन जब मुझे वो दोबारा नज़र आई और डॉल के रूप में, और कभी वो डॉल बातें करने लगती, कभी वो औरत, उसने मुझे बोला, तो जब इन्हें छोड़ूंगी वरना तेरी बच्ची मैं लेके जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं उसके ऊपर जब हंसी, मैं आमिल को बुलाऊंगी, तुम्हारा वो हशर करूंगी। तो उसने कहा, मैं तुम्हारा वो हशर कर दूंगी। मैं आमिल बाबा को किसी को बुलवाऊंगी, वही तुम्हें कैद करेंगे। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चली जा यहाँ से। दो, हम लोग बस जल्दी आ जाएंगे। हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मामू तुम्हारे एडमिट है, हार्ट अटैक हुआ है हॉस्पिटल में। ये लोग तो होकर आ गए थे ऑफिस में, बस मैं जा रही हूँ भाभी के साथ। हम लोग साजदा है, सब चीज़ें, खाना आना सब बन गया, हमने भी बना दिया। बच्चों का ख्याल रखना, बच्चे सब खेल रहे हैं, कोई भी छत पे ना जाए, बाहर ना जाए। साजदा देख लेना। हाँ, साजदा से मैंने कह दिया था। और फिर भैया इजाज़त दें, हम लोग बस हॉस्पिटल से आते हैं, ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। और साजदा से कहना ताला दरवाजे पे रखे डाल के। और फिर साजदा को हमने समझा दिया था कि ख्याल रखना बिया का, बच्चों का। बीबी जी आप फ़िक्र नहीं करें, बस मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उससे फ़ीवर है, डॉक्टर क्या ले जाना था, करीबी डॉक्टर है, कल चले जाना भाई। बच्चों का ख्याल रखना, अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है बीबी जी, आप लोग जाएँ। इतना सख्ती से कह रही हूँ, बच्चे कहीं ना जाएं, क्योंकि बच्चे इतना डर गए। वो जो आत्मा है वो इधर उधर कहीं नज़र आती है, और बेहद इतनी पढ़ाई कर रही, बोला है एक दो जगह कोई अगर आमिल बाबा आए तो वो ही चेक करेंगे। साफियार भी बहुत परेशान है, बच्चों का ख्याल रखना। बीबी जी आप फिक्र नहीं करें, आप लोग जाएं। और फिर मैंने सबको खाना खिलाया, बेया को मेडिसिन दी। बेया को भी नींद आ रही थी। बेया प्लीज़ मुझे थोड़ी सी देर के लिए जाने दे। नहीं तुम कहाँ जा रही हो? बच्चे को बहुत फ़ीवर है, आपको तो पता है मेरे शौहर बहुत मेहनत करते हैं, और अभी ठेके का काम मिला हुआ, वो इस वक्त आ नहीं सकते, बच्चा बहुत बुखार में। बेया प्लीज़, बच्चों को मैंने सख्ती से समझा दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा। और आप फ़िक्र नहीं करें, बस मैं पीछे वाले क्लिनिक जा रही हूँ, बच्चे की तबीयत सही नहीं। उसकी बहन के हवाले करके आई थी, उसका फ़ोन आया कि अम्मा आ जाओ, भैया की तबीयत सही नहीं। भैया प्लीज़ भाभी को भी मत बताना, मैं अभी आती हूँ, क्यों गई हूँ आई। अच्छा तुम फ़ौरन जाओ और फ़ौरन आओ, बच्चे अकेले हैं। हाँ हाँ मैं बंद करके जा रही हूँ, ताला डाल दूँगी। अरे दादी, अम्मा तो सो गई। भैया अब चलो, साजिदा आंटी गई है, चाबी तकिए के नीचे से लेते हैं, हम सब छत पे चलते हैं। ये लोग छत पे जाने नहीं देते ना। हाँ हाँ चलो चलते हैं, रूम ही है ना, हम सब चलते हैं, खूब खेलेंगे वहाँ पे। और
آپ تو سمجھدار ہیں، جلدی سے چابی لے کر آئیں۔ اچھا، شرارت نہیں کرنا، جلدی جلدی چلتے ہیں چھت پہ۔ اور ہم لوگ سب چھت پہ اتنا کھیل رہے تھے، اتنا اچھا لگ رہا تھا، سارے بچے جلدی جلدی بیا اٹھ جائیں گی، ساجدہ آنٹی آ جائیں گی، اور ہم لوگ جلدی جلدی وہاں سے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے میری اچانک نظر پڑی، سارے بچوں بھاگو، وہی بو جو وہاں پر تھی سفاری پارک میں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ سب کو مار دوں گی، اور بتا دینا کہ میں نے اس کی جان لی، اس بچی کی، اسے اب میں چھت پہ سے پھینک رہی ہوں۔ ارے چلو چلو جلدی کرو، سیام، رومی، اینا، جلدی جلدی جلدی، ذائشہ جلدی۔ میں نے جیسے ذائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اس بوئی نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا تھا، اور اس نے کہا چلے جاؤ ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ اس نے زور سے اٹھا کے ذائشہ کو چھت پہ سے جب پھینکا ہے، ہم سب ڈر گئے تھے، سارے بچے بھاگتے ہوئے جب نیچے گئے، اور ذائشہ، ہم لوگ جب چلا رہے تھے دروازہ کھولو، کیونکہ ساجدہ آنٹی تالا ڈال کے گئی تھی، بیا کو اٹھا دیا، بیا زاروں قطار ہو رہی تھی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بوئی تو بھاگ گئی تھی، ذائشہ کو چھت پہ سے پھینک کے سارے بچے نیچے آ گئے تھے۔ اور جب میں دروازے پر پہنچی، یہ منظر دیکھ کے میرے حواس باختہ ہو گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گڑیا ذائشہ نیچے پڑی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور جب میں نے تالا کھولا، اماں بھی آئیں، اور اماں بھی نے جب مجھے بتایا، اور یہ سب کیا ہے، اماں بھی سے میں ساروں قطار ہو کے معافیا مانگ رہی تھی، اور یہ سب میرا قصور ہے۔ بچوں نے کہا آنٹی آپ کا قصور نہیں، چابی ہم نے لی تھی۔ بیا مجھے بتا رہی تھی نہ تم جاتی آج یہ سب کچھ ہوتا، یہ سب کیا ہو گیا؟ جب بچوں نے کہا کہ یہ سب وہی بوئی آئی تھی، اماں بھی مجھے معاف کر دیں، اماں بھی میرا قصور ہے، نہیں یہ ہونے والی بات تھی، بچے بتا رہے ہیں، چابی بچے لے کے گئے تھے، اور جب سب کو پتہ چلا، بچوں نے سب کچھ بتایا کہ کیسے ہم چھت پہ گئے تھے، اور جب سب کو خبر دی، اور جب سب آئے تو جیسے سب کچھ لٹ چکا تھا، ذائشہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور میں اتنا رو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب مجھے چپ کرا رہے تھے، ذائشہ چلی گئی، اس دنیا میں نہیں تھی، وہ بدرو نے جان لے لی میری بیٹی کی، سب رو رہے تھے، اماں بھی، سب، ماما، پاپا، سب مجھے چپ کرا رہے تھے، جیسے میری دنیا لٹ چکی تھی، میری بچی جا چکی تھی، میں زاروں قطار ہوئی تھی، ماما مجھے صبر نہیں آتا بیٹا، صبر کرو، سب کچھ تو واقعی تمہاری دنیا لٹ گئی، میں رو رہا تھا، ذائشہ رو رہی تھی، وہ بدرو میری بچی کو کھا گئی، میری بچی کو لے گئی، میں زاروں قطار رو رہا تھا، ماما ذائشہ چلی گئی، بابا ذائشہ چلی گئی، بابا سمجھا رہے تھے، بیا سمجھا رہی تھی، واقعی وہ بدرو کا کہیں نہ کہیں سایہ تھا، اور سب نے کئی جگہ بولا ہوا تھا، کسی نے بتایا کوئی عامل ہے بنگالی بابا، اور پھر جب وہ آئے، بنگالی بابا آئے، جب میں نے اسے حاصل کیا پڑھائیاں کر کے، کیونکہ میں بنگال کا جادو جانتا تھا، اور میں سارے صحیح کام کرتا تھا، لوگوں کو جو پریشانی تھی ان چیزوں کو پکڑنا، بدروؤں کو جلانا، یہ میرا کام تھا۔ بتا کون ہے تو، کہاں سے آئی ہے؟ سفاری پارک میں رہ رہی ہوں کئی سالوں سے۔ کیسے مری تھی؟ روڈ ایکسیڈنٹ میں، اور میری بیٹی جل کر مری تھی، اور وہ بالکل ذائشہ کی طرح تھا، اس کی بیٹی کی طرح۔ سفاری پارک میں اس کی ماں نے مجھے دھتکارا تھا، اسی کا بدلہ ہے، اور تو نے اس بچی کی جان لے لی، اب دیکھ میں تجھے کیسے جلا کر راکھ کروں گا۔ ارے جا تو کیا کرے گا؟ اور اس گڑیا کا کیا قصہ ہے؟ اس گڑیا میں تو جان ہے، اس گڑیا میں جان ہے اس بچی کی، تو روح آزاد کرواؤں گا نا، میں اسے بدرو بننے نہیں دوں گا ذائشہ کو۔ اور میں پڑھائیاں کرتا رہا، اور وہ بہت غصے میں خون ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی، میں نے اس پر اپنے علم سے اس کو اپنے قابو میں کرنا شروع کیا، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، ہنس رہی تھی، چل جا، میں تیرا وہ حشر کروں گی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں یہ تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے جب گڑیا پہ سارا پڑھائی کر کے اس چیز کا توڑ کرنا چاہتا، وہ زور زور سے چلائی تھی، چھوڑ دو ذائشہ کو، اس کی روح کو میں لے کے جاؤں گی سفاری پارک، میرے ساتھ رہے گی، اور آزاد کراؤں گا بچی کو۔ اور پھر پڑھائیاں کرتے کرتے ذائشہ کو آزاد کروایا، اس کی روح کو، کیونکہ اس نے اس کو قابو میں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ مر چکی تھی، بدرو بن سکتی تھی، اور پھر اس کا میں نے وہ حشر کیا، وہ بہت زور زور سے چلا رہی تھی، چھوڑ دے مجھے، تجھے جان سے مار دوں گی، تو کیا مجھے مارے گی، تجھے جلا کر تیری راکھ ٹھنڈا کروں گا۔ اور پھر اس طرح میں نے اتنی پڑھائیاں کی جو میں نے اپنے مرشد سے سیکھی تھی، اس کے بعد اس کا میں نے وہ حشر کیا کہ آئندہ تو کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی، تو نے ایک بے گناہ بچی کی جان لی ہے، اور اس کو پھر میں نے جلانے کے لیے ساری تیاریاں شروع کی، میں نے ماچس جلائی، اور اس کے بعد جب اس کو جلانا شروع کیا، وہ بہت زور زور سے چلائی تھی، چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے، میں تجھے بھی جلا دوں گی، تو مجھے کیا جلائے گی، اس جیسی آتما بدروؤں کو تو میرا کام ہے قید کرنا۔ وہ چلاتی رہی، جلتی رہی، پھر اس کو میں نے مکمل طور پہ جلایا، اس کی راکھ کوئلے کی طرح کر دی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس گھر کی بندش کی، اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، سب کے گلے میں پڑھ کر ڈورا ڈال دیا، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے گھر کی بندش کر دی، سب نے بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا،
इस वाक़ये को 7 साल का अरसा बीत चुका था। दिन रात रोती थी, ज़ायशा को याद करती थी, फिर वक्त तेज़ी से बदला। इस वाक़ये को जब भी हम दोनों याद करते, घर वाले दिल इतना उदास हो जाता। ज़ायशा आज भी दिल की धड़कनों में धड़कती थी। ज़ाहिर है वो बेटी थी। और फिर वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा, फिर अल्लाह ताला ने 7 साल के बाद गुड न्यूज़ दी और सब इतना खुश थे, सब उस खुशी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब उस दिन मैं बैठी थी, बहुत खुश थी। आज बहुत खुश नज़र आ रही हो रामिशा, इतने अरसे के बाद तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखी। हाँ, खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। ज़ायशा को मिस करती हूँ, जो हुआ शायद तकदीर में था। और अब हमें इस आने वाले वक्त को देखना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और अब हमें खुश रहना पड़ेगा सबके लिए, घर वालों के लिए। हम उदास होंगे तो फिर मामा भी उदास होंगे, बेया भी नहीं रही दुनिया में, गम करके चलेंगे। और इस तरह फिर मैं बहुत खुश था। कांग्रेचुलेशन, हमेशा यूँ मुस्कुराती रहो और अल्लाह ताला इस आने वाली खुशी को हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन खुशियाँ दे। और फिर वाकई ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई थी, हम लोग बहुत खुश थे। बस इस वाक़ये को याद करते थे तो बहुत अफसोस होता था। जिस तरह रामिशा ज़ावियर के साथ हुआ, ज़ायशा दुनिया से चली गई, इस तरह कभी किसी के साथ ना हो। क्योंकि पार्क में पता नहीं चलता, जितने भी पार्क हैं, बड़े पार्क्स हैं, आत्माएं होती हैं, कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, दरख्तों पे होती हैं। और जिस तरह वो औरत बदरू बनी हुई थी, वहाँ पे रहती थी, किस तरह बच्ची चली गई। उम्मीद करती हूँ आज का वाक़या, आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि हर जगह पर, दुनिया के हर कोने पे कोई ना कोई चीज़ें, आत्माएं, बदरू हैं, जिन्हों बशर ज़रूर हैं। और इनकी बच्ची चली गई इस हादसे में। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों को कभी इतना बाहर खेलने ना दें, पार्क ना जाने दें, जिस तरह इन लोगों के साथ हुआ। उम्मीद करती हूँ कहानी को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप सबके साथ अगली शॉर्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।